لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین کرام، ہماری زندگی جو ہے وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کی کب شام ہو جائے. جس طرح گھڑی میں جب سیل لگا ہوتا ہے، جب سیل ختم ہو جاتے ہیں تو گھڑی کی سوئیاں وہیں رک جاتی ہیں جہاں اس کا سیل ختم ہوتا ہے، تو ہماری زندگی بھی وہیں رک جائے گی جہاں ہماری موت آ جائے گی. تو ہم نے اسی زندگی کو غنیمت جاننا ہے موت سے پہلے، اور نیک اعمال جتنے چاہیں زیادہ ہوں گے اتنے ہی اچھے ہوں گے. پہلے بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہی قبول فرما لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مومن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہونا جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی زیادہ قیمت ہو سکتی ہے. تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حقیر ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کئی گنا زیادہ قیمت ہوتی ہے. اور اسی طرح کسی بھی گناہ کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہی ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے کل قیامت کے روز. تو اس لیے ہر گناہ کو بڑا سمجھیں اور ہر نیکی کو بڑا سمجھیں. اگر ہم ہر گناہ کو چھوٹا سمجھیں گے نا تو پھر ہمارے دل میں ایک جرأت پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے کی. تو اس لیے ہر گناہ کو بڑا سمجھیں اور ہر نیکی کو بڑا سمجھیں. اسی طرح جیسے کہ آپ 12 دفعہ علماء سے سن چکے ہیں کہ ایک خاتون تھی جس نے صرف اور صرف ایک بلی کو اپنے پاس قید کر کے رکھا تھا، پھر اس کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، حتیٰ کہ نہ اس کو خود کھولا تاکہ وہ خود جا کے زمین سے کچھ کھا لے، حتیٰ کہ وہ مر گئی. اللہ رب العالمین نے اس کو اس سبب سے دوزخ میں ڈال دیا. حالانکہ بظاہر یہ کتنا چھوٹا عمل نظر آتا ہے، صرف ایک بلی کو تو پکڑا تھا، وہ ایک بے زبان تھی، لیکن اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو سب کا مالک ہے. وہ تو دیکھتا ہے کون میری مخلوق میں سے ہے جو ظلم کرتا ہے. اور جو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہ ایک عورت تھی جو بہت بدکار تھی، زانیہ تھی، فاحشہ تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سبب سے جنت عطا کر دی ہے.
تو اس لیے کوئی بھی نیکی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے اور کوئی بھی گناہ ہمارے دوزخ میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح میں آج کے خطبے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکی کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ان اعمال کا تذکرہ کروں کہ جن سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نیکی کے بعد نیکی کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ مٹتا ہے، لیکن نیکی کے بعد بعض اعمال ایسے ہیں اگر ہم اس کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہماری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص جب کوئی ارادہ کرتا ہے نا کسی نیکی کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ایک نیکی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب تک اس نے عمل نہیں کیا، صرف اور صرف ارادہ کیا ہے، لیکن جب وہ ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اس کے بارے میں، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اخلاص کے مطابق بڑھا چڑھا کے 700 گنا تک اور اس سے بھی بڑھا چڑھا کے لکھ دیتا ہے۔ پھر اگر وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی تک اس نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک عمل نہیں کیا، صرف اور صرف ارادہ کیا ہے۔ لیکن اب اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں صرف اور صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، صرف اور صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت کتنے جوش میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زبردستی جنت میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی بدبخت ہیں کہ جو صبح دوپہر شام اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مختصر سی زندگی میں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، آمین۔ تو آج میں ان چند اعمال کا تذکرہ کروں گا کہ جن سے اللہ رب العالمین جو ہے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جس میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے شرک۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کے سابقہ جو اعمال ہیں، حسنات ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکوں کو یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو مسجدیں ہیں انہیں آباد کریں، جبکہ وہ اپنے آپ میں ہی کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم فی النار، اولئک حبطت اعمالہم، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال جو ہیں برباد کر دی ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شرک جیسا اتنا بڑا جرم کو بیان کرتے ہوئے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ 18 کے 18 انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے نا تو ہم ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف وحی کی گئی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کرتے، تم میں سے ہر نبی اگر کوئی شرک کرتا لیحبطن عملک تو تمہارے عمل برباد کر دیے جاتے، ولتکونن من الخاسرین، اور تم ہو جاتے شرک خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے نا، جیسے اللہ رب العالمین کا لفظ اللہ جو ہے وہ کسی مخلوق میں سے کسی کو دے دیں تو یہ شرک ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو الہ کہہ دیں تو یہ شرک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت قسم کے شرک ہیں اور بہت سارے تو لوگ اس کو کرتے بھی ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ جو اللہ رب العالمین کے کام ہیں، جیسے اولاد دینا، رزق دینا، شفا دینا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کسی کو ایسا مانتا ہے کہ وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ بھی رزق دے سکتا ہے، وہ بھی شفا دے سکتا ہے، تو یہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ان کو بھی شرک قرار دیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنا دیے۔ کس طرح؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے
کہ ہم نے ان کو الہ بنا دیا، لیکن جو ان کے دل میں محبت ہے نا، اس محبت سے وہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دے رہے ہیں، تو یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو ہیں کوئی اسے بندوں میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو بندوں میں تقسیم کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کو اسماء و صفات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں، اسے ہم بندوں میں نہیں تقسیم کر سکتے۔ اسی طرح توحید و ربوبیت میں کوئی شرک کرے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا اکیلا خالق مالک مدبر ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے وہ اس کا نظام چلا رہا ہے اور کوئی اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب کوئی بولے نہیں بھائی بارش جو ہے فلانے بزرگ ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے ابدال ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے کتب ہیں، غوث ہیں یا داتا ہیں ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، فلانے کے ہاتھ میں اس دنیا کے نظام کا پہیہ ہے، وہ سارا نظام چلا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے اور بعض علماء نے تو اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے، تو ہمیں اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت عظیم اور بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل وہ ہے کہ جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے منافقت۔ وہ بندہ کہ جو بظاہر تو اسلام ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقتاً وہ کافر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ اسلام جب سے آیا ہے شروع دور سے لے کر آج تک منافقین کی سازشیں ہی سازشیں ہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اسلام کی جڑیں مٹانے میں، اسلام کی جڑیں کاٹنے میں، اور یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بظاہر تو یہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً میں کافر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہیں یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سے جہنم بھڑک رہی ہے نا اس نچلے طبقے میں ہوں گے، اور وہاں ولن تجد لہم نصیرا، اور وہاں تم ان کا کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرے گھونپتے ہیں اور یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عمل بھی غارت کر دیے، ان کے عمل بھی برباد کر دیے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ایک طویل آیت میں ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اللہ رب العالمین نے اعمال کو دنیا میں اور آخرت میں برباد کر دیا ہے، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اور تیسرا جو عمل ہے جس سے جو ہے ہمارے سابقہ نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے کفر کرنا۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو کوئی کفر کرتا ہے ایمان سے انکار کرتا ہے فقد حبط عملہ، اللہ رب العالمین نے اس کا عمل برباد کر دیا ہے۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، ان کے اعمال اللہ رب العالمین نے برباد کر دیے۔ جو چوتھا عمل ہے جس سے ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے ارتداد، کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ دے، پھر وہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اگر اسلام نافذ ہو، اسلام شریعت ہو حقیقتاً، تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص کو حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فقتلوہ، 3 دن کے لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ شکوک و شبہات کی بنا پر اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم آپ کے اشکالات دور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مانتے ہو 3 دن کی آپ کے پاس مہلت ہے، اگر وہ مانتے تو ٹھیک ہے، یا 3 دن بعد اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ اسے قتل کر دیتی ہے، من بدل دینہ فقتلوہ، پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، بس تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے، دین اسلام سے پھر جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ پھر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ اسی
اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی مرتد کے بارے میں فرماتے ہیں المرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرۃ، کہ مرتد جو ہے وہ زیادہ شر ہے، زیادہ برا ہے اصلی کافر سے بہت ساری وجوہات کی بنا پر۔ اسی طرح جو پانچواں عمل ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرنا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جو لوگ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری آیات کو، والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور ان کو بڑے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اسی طرح جو چھٹا عمل ہے جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ گویا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ اصل میں اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک تو اس میں اخلاص ہو، اور ایک وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے برباد کر دیے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی پس وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخلے سے انکار کر دیا ہے۔ تو جو کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اصل میں جنت میں داخلے سے انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حتی الامکان سنت سے محبت کرنے کی، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتواں عمل ہے جس سے ہمارے گناہ جو ہیں، ہمارے گناہوں کی اس بنا پر جو ہے نیکیاں جو ہماری ختم ہو جاتی ہیں، کہ ہم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا کریں، اس سے بھی ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تم نہ اونچا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس نبی کو اس طرح نہ پکارو اونچی آواز سے جس طرح تم آپس میں دوسروں کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اور یہ آیت جو ہے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھا، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی آپ کا ادب اسی میں ہے کہ مسجد نبوی میں بھی کوئی شور شرابہ نہ کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دو لڑکے تھے جو شور شرابہ کر رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ نے ایک صحابی کی طرف کنکری پھینکی۔ صاحب بن یزید فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا کنکری جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئی، انہوں نے فرمایا وہ دو لڑکے کھڑے ہوئے شور مچا رہے مسجد میں، ان کو بلا کر لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کہاں سے ہو، تم کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بولا ہم طائف سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم طائف سے نہ ہوتے، اس مدینے سے ہوتے، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تم اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو شور مچاتے ہو، تمہیں ادب نہیں ہے۔ تو یہ ادب جو ہے یہ اللہ کے رسول کی زندگی تک محدود نہیں تھا، یہ آپ پہ جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے، ہمیں اس پہ ادب کرنا چاہیے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، تو یہی لوگ ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ان کے تقوی کا، ان کے پرہیزگاری کا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔
اللہ رب العالمین انہیں جنت کا مالک بنائے گا، جنت کا وارث بنائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں جو ہے ان آداب کو